بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 86-26 کا چیپٹر نمبر 2 پڑھیں گے، ٹیچر اینڈ ٹیچنگ اسلامک پرسپیکٹیو۔ اسلامی نقطہ نظر میں ٹیچر کا کیا کردار ہے؟ ٹیچر ان اسلامک ایجوکیشن۔ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے which cover almost all areas of life، جو زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے اور یہ گائیڈ لائن دیتا ہے اپنے پیروکار کو کہ کیا کیا جائے اور کب کیا جائے جب کہ ایک مخصوص حالات ہوں، مخصوص سچویشن ہو۔ اٹ پرووائڈ کمپلیٹ سولوشن ہاؤ ٹو ہینڈل دی پرابلمس، یہ ایک مکمل حل بیان کرتا ہے کہ مسئلے کو کیسے حل کیا جائے۔ اسلام نے ٹیچر کو ایک بہت اعلیٰ مرتبہ دیا ہے، بہت اعلیٰ مقام دیا ہے اور اس کے بہت سارے حقوق ہیں۔ اٹ از ریٹن ان دی قرآن، سورہ النور آیات 63، قرآن پاک کی سورۃ النور میں جو اس کے آیات 63، اس میں کہا گیا ہے کہ ڈو ناٹ میک دی کالنگ آف دی ٹیچر امنگ یو ایز یو آر کالنگ ون آف این ادر، تم اپنے ٹیچرس کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ علم حاصل کرو اور سیکھتے وقت بردباری، وقار اور عاجزی اختیار کرو، اور جن سے سیکھ رہے ہو ان کے ساتھ ادب سے پیش آؤ۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے اور اس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک نصیحت ہے کہ وہ اپنے ٹیچرز کے ساتھ ادب سے پیش آئیں، اینڈ پولائٹ ود دیئر ٹیچرز، اور نرمی سے ان کے ساتھ بات کریں۔ دے نیڈ ٹو کنٹرول دیئر والیومس، ان کو اپنی جو آواز ہے ان کو قابو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ اپنے ٹیچرز کے سامنے بول رہے ہوں۔ دے ہیو ٹو کیپ دیئر آئیز ڈاؤن، ان کو اپنی آنکھیں نیچے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ اپنے ٹیچر سے بات کر رہے ہوں۔ The role of a teacher in Islamic education and contemporary education، ٹیچرز کا کیا کردار ہے اسلامک ایجوکیشن میں اور جو جدید ایجوکیشن ہے اس کے اندر۔ Sacred role of teacher، مقدس کردار۔ In Islam، teacher are reverenced as moral guide، ٹیچرز کو نبیوں کا وارث سمجھا جاتا ہے، یعنی وہ نہ صرف علم دیتے ہیں بلکہ کردار اور اخلاق بھی سکھاتے ہیں۔ ٹیچر ایز رول ماڈل، اسلام بطور ٹیچر جو ہے وہ بطور رول ماڈل کیسا ہوتا ہے؟ اسلامی تعلیم میں استاد طلباء کے لیے عملی نمونہ ہوتا ہے۔ جدید تعلیم میں بھی جو ٹیچر ہے وہ رول ماڈل سمجھا جاتا ہے، لیکن جو زیادہ توجہ ہے وہ اکیڈمک اور پرسنل ڈیولپمنٹ پر دی جاتی ہے۔ رسپیکٹ فار ٹیچرز، استاد کی عزت میں ٹیچرز کی عزت ہے وہ فرض ہے، جبکہ جدید تعلیم میں یہ اخلاقی طور پر تو ضروری ہے، لیکن یہ کوئی مذہبی حیثیت نہیں رکھتا، اس پہ اتنا زور نہیں دیا جاتا۔ ٹیچر ایز اسپرچول گائیڈ، روحانی رہنمائی، اسلام میں ٹیچر طلباء کی روحانی تربیت بھی کرتے ہیں، جبکہ جدید تعلیم میں استاد صرف علمی ترقی پر زور دیتا ہے۔ ہیوملٹی اینڈ رسپیکٹ ان لرننگ، عاجزی اور انکساری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حاصل کرتے وقت عاجزی کی تلقین فرمائی۔ آج کے تعلیمی نظام میں بھی ادب و لحاظ کی بات کی جاتی ہے، لیکن وہ دینی جذبے سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ لائف لانگ لرننگ، اسلام میں تعلیم صرف اسکول یا یونیورسٹی تک محدود نہیں بلکہ پوری زندگی سیکھنے کا عمل ہے، اور جو ایک ٹیچر ہوتا ہے وہ اس سفر میں رہنما ہوتا ہے۔ کریکٹر بلڈنگ، کردار سازی کرنا، اسلامی تعلیم میں استاد بچوں کے کردار اور اخلاق سنوارتا ہے۔ آج کل کے نظام میں سوشل اور جذباتی نشوونما پر زور دیا جاتا ہے۔ پروفیشنل اینڈ اسپرچول آئیڈینٹی، پیشہ ورانہ اور روحانی پہچان، مسلمان ٹیچر دینی اور دنیاوی تعلیم کو ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے۔ جدید نظام میں اکثر ذاتی عقائد کو تعلیم سے الگ رکھا جاتا ہے۔ ٹائٹلز اینڈ ہیرارچی، ٹائٹلز اینڈ ہیرارچیز یا ہیرارکیز۔ ہیرارچیز کیا ہوتی ہے کہ جس میں کسی فرد کو رینک کیا جاتا ہے اس کا سٹیٹس دیکھ کے یا اس کی اتھارٹیز دیکھ کے۔ اسلامی ایجوکیشن اسائن ڈسٹنکٹ ٹائٹلز لائک علماء اینڈ شیخ، اسلامی ایجوکیشن میں جو ٹیچرز ہیں ان کو مختلف نام دیا جاتا ہے، جیسے کہ علماء ہو گیا اور شیخ ہو گیا۔ اسی طرح جدید دور میں بھی ٹیچرز کو نام دیا جاتا ہے، جیسے کہ پروفیسر۔ اسلامی ایجوکیشن میں ڈیفرنٹ نامز ہیں جو کہ ٹیچرز کو دیے جاتے ہیں، جیسے کہ علماء۔ علماء کیا ہوتے ہیں؟ جو اسلامی تعلیم میں ماہر ہوتے ہیں، اسلامی علم میں ماہر ہوتے ہیں۔
نیکسٹ ہے مفتی. مفتی کیا ہوتا ہے؟ یہ اسلامی قانون کا ماہر ہوتا ہے. محدث یعنی کہ جس کو حدیث کا علم ہوتا ہے وہ حدیث میں ماہر ہوتا ہے یا حدیث کا ایک ٹیچر کہہ لیں. ملا کیا ہوتا ہے؟ مولوی، جیسے کہ مدرسے میں پڑھانے والا. نیکسٹ ہے مولوی. مولوی جو ہے، مولوی یا ملا وہ ایک ہی چیز ہے. یہ ایک پرشین ورڈ ہے، ایک فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ماسٹر. نیکسٹ ہے ہمارے پاس شیخ. شیخ کس کو بولتے ہیں؟ کسی بزرگ کو یا کسی عالم کو. مجدد. مجدد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اصلاح کرنے والا. یہ جو مجدد ہوتا ہے وہ دین کو نئے سرے سے زندہ کرنے والا ہوتا ہے. مجدد کا جو لفظ ہے وہ عربک ہے جو جدید سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کچھ نیا کرنا. حدیث کے مطابق ہر 100 سال بعد اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ اسلام کی اصلی تعلیمات کو، جو اصل اس کی تعلیمات ہے، اس کو دوبارہ زندہ کرتا ہے. کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ کیا ہے، کچھ چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں. تو مجدد آتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ جو اسلام کی اصلی تعلیمات ہوتی ہیں اس کو پھیلاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہمارے جو مجدد گزر چکے ہیں وہ امام غزالی ہیں اور شیخ احمد سرہندی ہیں. ٹھیک ہے، آگے ہے مربوط. ایک مغربی اسلامی لفظ ہے جو کہ ایک بزرگ ولی یا جو صوفی ہوتا ہے، پیر ہوتا ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹیچرز کے 2 اہم کردار ہوتے ہیں. کون کون سے؟ ایک ہے معلم، ایک ہے مربی، ایک ہے مربی. معلم کیا ہوتا ہے؟ معلم یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیچر ہوتا ہے جو علم دیتا ہے، دماغی تربیت کرتا ہے، جیسے اسکول میں ریاضی پڑھانا یا سائنس کا سبجیکٹ پڑھانا. مربی کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ٹیچر ہوتا ہے جو روح، دل اور کردار کی تربیت کرتا ہے، جیسے بچوں کو سچ بولنا، صبر کرنا اور نماز کی تلقین کرنا. یہ مربی کام کرتا ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس رسپانسبلٹیز آف اے ٹیچر ان اسلامک ایجوکیشن. اسلامی تعلیم میں ٹیچرز کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اسلامی تعلیم ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں استاد کے لیے کچھ خاص ہدایات دیتی ہیں. ایک استاد صرف علم سکھانے والا نہیں ہوتا بلکہ وہ بچوں کی تربیت، اخلاق اور کردار بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے. جینٹل اینڈ کائنڈ اپروچ ود اسٹوڈنٹس. بچوں کے ساتھ نرمی اور مہربانی سے پیش آنا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں. اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے. ٹھیک ہے. اوائڈنس آف فیوریٹزم اینڈ ڈسکریمنیشن، یعنی کہ کسی کو آپ بہت پسند کرتے ہو اور کسی کو آپ پسند ہی نہیں کرتے، اس کے ساتھ فرق کرتے ہو، یعنی کہ انصاف کے ساتھ پیش آنا. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ٹیچر کو سب بچوں کے ساتھ برابر سلوک کرنا چاہیے. کسی کو پسندیدہ یا ناپسندیدہ سمجھ کر الگ سلوک نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ بچہ امیر ہو یا غریب یا کسی خاص مذہب یا خاندان سے ہو. پرائز اینڈ ریوارڈ فار پازیٹیو بیہیویئر. اچھے بیہیویئر پر انہیں ان کی تعریف کی جائے یا ان کو انعام دیا جائے. اسلامی تعلیم کے مطابق بچوں کے اچھے اخلاق یا اچھے کام کی تعریف کرنی چاہیے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب بچے اچھے اخلاق یا نیک کام کریں تو ان کی تعریف اور انعام دینا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کا حوصلہ بڑھتا ہے اور وہ مزید اچھی باتیں سیکھنے میں دلچسپی لیتے ہیں. نیکسٹ ہے بیلنس یوز آف ٹیچنگ میتھڈز، کہ استاد کو صرف پرانے طریقے نہیں بلکہ نئے اور مؤثر طریقے بھی سیکھنے چاہیے تاکہ بچے آسانی سے اور دلچسپی سے سیکھ سکیں. انسٹالنگ اے لو فار نالج، علم سے محبت پیدا کرنا. اسلام میں علم حاصل کرنا بہت اہم سمجھا گیا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. بینگ اے رول ماڈل فار گڈ کریکٹر، کو وہ ایک رول ماڈل ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کو خود اچھے کام کرنے چاہیے تاکہ بچے بھی اس کی طرف دیکھیں، یا وہ اچھا پڑھاتا ہو تو بچے اس سے انسپائر ہوں گے. اسلام میں استاد کو خود اچھی اخلاق اور کردار والا ہونا چاہیے کیونکہ بچے استاد کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. اگر استاد ایماندار، سچ بولنے والا اور نرم دل ہوگا تو بچے بھی ایسے ہی بنیں گے. جس سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اور کردار اچھا ہے. According to well-known Muslim scholars Al-Ghazali and Ibn Jama, duties of a teacher are as follows.
الغزالی کیا کہتے ہیں کہ ٹیچرز کی کون کون سے فرائض ہوتے ہیں؟ بی کائنڈ، ٹریٹ اسٹوڈنٹ لائک چلڈرن، پیش آنا چاہیے۔ ٹیچرز کو بچوں سے محبت اور شفقت سے پیش آنا چاہیے جیسے کہ والدین اپنے بچوں سے پیش آتے ہیں۔ ٹیچ سیلف لیسلی ود آؤٹ ریوارڈ، بغیر کسی لالچ کے تعلیم دینا۔ علم صرف اللہ کی رضا کے لیے سکھانا چاہیے، نہ کہ دنیاوی فائدہ یا انعام کے لیے۔ ماسٹر دی سبجیکٹ، اپنے جو علم ہے اس میں ایک مکمل عبور ہونا چاہیے، یعنی کہ جو ٹیچر سبجیکٹ پڑھا رہا ہے اس پر اس کو مکمل مہارت ہونا چاہیے۔ کریکٹ جینٹلی ود ڈسکریشن، جب طالب علم سے غلطی ہو تو اسے نرمی اور سمجھداری سے درست کریں، نہ کہ اس کو ڈانٹیں۔ رسپیکٹ آل سائنسز، جو تمام سبجیکٹ ہیں چاہے وہ سائنس کے ہیں اس کا بھی اتنا ہی احترام کرنا چاہیے جیسے کہ ہم دوسری بکس کا کرتے ہیں۔ ٹیچ ایٹ اسٹوڈنٹ لیول، جب طلبہ کو پڑھائیں تو اس کی سطح پہ، اس کی مینٹل لیول پہ جا کے پڑھائیں۔ سمپلیفائی فار سلوور لرنر، جو طالب علم سیکھنے میں کمزور ہوتے ہیں یعنی کہ ان کی مینٹل ایبلٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، ان کے لیے چیزیں آسان بنانی چاہیے۔ الائن ایکشن ود ٹیچنگ، اپنی باتوں پر خود بھی عمل کریں، یعنی کہ جو ایک ٹیچر دوسرے بچوں کو باتیں سکھا رہا ہے کہ آپ ایسا کیا کریں تو پہلے ٹیچر کو ان باتوں میں خود عمل کرنا ہوگا۔ ابن جامع کی نظر میں کیا ہے؟ پیٹرائز ٹیچنگ اوور سیلف انٹرسٹ، ذاتی فائدے پر تعلیم کو ترجیح دینا۔ ٹیچر کو اپنی ذات سے زیادہ علم سکھانے کو اہم سمجھنا چاہیے۔ فالو ایتھیکل اسٹینڈرڈز، اخلاقی اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ پڑھاتے وقت استاد کو ایمانداری، سچائی اور عدل پر قائم رہنا چاہیے۔ گائیڈ بیسڈ آن اسٹوڈنٹ ایبلٹیز، جیسے طلبہ کی قابلیت ہوتی ہے اس کے مطابق ہی اس کی رہنمائی کرنا چاہیے۔ ہر طالب علم کی مینٹل ایبلٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ ہیو بیسک نالج آف ادر فیلڈز، جو ٹیچر ہے اس کو جو دوسرے سبجیکٹ ہیں ان میں بھی کچھ بیسک جو معلومات ہیں وہ بھی ہونی چاہیے۔ انڈرسٹینڈ سوشل کانٹیکسٹ، معاشرتی حالات کو سمجھنا چاہیے۔ ٹیچر کو بچوں کے معاشرتی، گھریلو اور سماجی حالات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کے گھر کے حالات کیا ہیں، کیونکہ اگر اس کے گھر کے حالات اچھے نہیں ہوں گے تو بچہ جو ہے وہ پڑھائی پر اتنی توجہ نہیں دے سکتا۔ ریکوگنائز انڈیویجول ایبلٹیز، جو طالب علم کی انفرادی صلاحیت ہے وہ اس کو پہچانا چاہیے۔ ہر بچے کی الگ الگ صلاحیت کو پہچان کر ویسے ہی رویہ اس کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ بی جسٹ اینڈ فیئر، انصاف پسند ہونا چاہیے۔ سب بچوں کے ساتھ برابری اور انصاف کرنا چاہیے، کسی بچے کو اس کی ذات، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ کے ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بی پیشنٹ اینڈ کائنڈ، بردبار ہو اور نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ استاد کو غصہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ صبر اور نرمی سے پڑھانا چاہیے۔